تمام دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آج ہم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے فضائل پر بات کریں گے۔ درود شریف ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ دور حاضر کا انسان پریشانیوں، مسائل، ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ جیسی کیفیات سے نہ صرف دوچار ہے بلکہ مصائب و آلام کی ایسی وادیوں میں سرگرداں ہے جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں محال نظر آتا ہے۔ ان مشکل حالات میں جب تک انسان اپنے نفس پہ طاقت پاتا ہے، حالات سے نبرد آزما ہونے اور ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے، تو جب وہ تک جاتا ہے تو آخر اسے ایک ہی در دکھائی دیتا ہے جہاں سے اس کے سارے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ وہ در ایک خدا کا در ہے اور اس در سے روشناس کرانے والی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ چنانچہ اس عظیم ہستی کا اس احسان کے بدلے میں ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس ذات مقدسہ پر کثرت سے درود شریف بھیجیں اور ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ پھر اس میں فائدہ بھی انسان کی اپنی ذات ہی کا ہے کہ وہ درود شریف دنیا اور آخرت کے تمام مشکلات سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کی برکات ہم سب کو دنیا و آخرت میں نصیب فرمائیں، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود شریف کے بارے میں ارشادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو یہ مجلس ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز حسرت کا سبب ہوگی، اگرچہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں۔ دوسرے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر بکثرت درود بھیجا ہوگا، اور فرمایا کہ پکا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور فرمایا کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ وہ تمہارے واسطے زکوٰۃ ہے، یعنی نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اسے چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص میرا ذکر کرے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں، اور فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے مجھے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ کے نام پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنا تمام وقت آپ کے نام پر درود بھیجنے کے لیے مقرر کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرو گے تو تمہاری فکر مندی کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ جو کوئی شخص تمہارے امت میں سے تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں بھی اس پر 10 بار رحمت نازل کروں، اور جو شخص تم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ ارشاد خداوندی کی وجہ سے آپ خوش ہو رہے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا بارگاہ الہی تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے پاس نہیں جاتی جب تک کہ تو اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہی چند نافل و خلائق وظائف درود شریف کا رائن کے لیے قلم بند کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ان سے منقطع ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوشیاں مناتے رہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائی جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔